اب ہم خوارج کی طرف آتے ہیں کہ خوارج کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک میں جو ہے خوارج سے متعلق یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ کہاں سے ہوں گے، کدھر سے ہوں گے اور یہ ہیں کیا۔ صحیح حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یخرج ناس من قبل المشرق ویقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ ثم لا یعودون فیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ قرآن مجید ایسے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ صرف زبان سے پڑھیں گے۔ اب عبادت کا لیول دیکھیے، حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ اللہ لمبے سجدے کریں گے، لمبے سجدے کریں گے، ایسے سجدے کریں گے کہ آپ سمجھو گے یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا کہ آپ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے، آپ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے۔ لمبی داڑھیوں کا بھی آتا ہے، وہ تو پوری ایک حدیث ہے نا جی، شلواریں بھی ان کے اوپر ہوں گی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ وہ تو ایک حدیث ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو شخص کھڑا تھا جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیر جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے جب تک واپس نہ لوٹ آئے، یہ اسی طرح ہیں کہ تیر جب نکل جاتا ہے تو اپنی جگہ پر واپس نہیں لوٹتا۔ صحیح، یہ جو ہیں یہ دوبارہ دین میں واپس نہیں لوٹیں۔ ٹھیک۔ اور امام مسلم نے جو ہے وہ اس کی جو روایت ہے، اس سے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف بھی پڑھتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعتہ، وہ فرماتے میں نے خود سنا، واشار بیدہ نحو المشرق قوم یمرقون تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، اللہ، اور اشارہ فرما کے میرے آقا نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہوگی قرآن پڑھیں گے مگر قرآن جو ہے وہ ان کی جو ہے زبانوں تک محدود رہے گا، صحیح، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے وہ فرمایا کہ وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کہاں سے آئیں۔ صحیح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان الفتنۃ ہا ہونا یشیر الی المشرق من حیث یطلع قرن الشیطان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ ادھر سے نکلے گا، مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ جیسے وہ شیطان کے سینگ کی طرح نکلے۔ اللہ اکبر، جس طرح شیطان کا سینگ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یہ گروہ اس طرح نکلے۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اب ایک حدیث میں اس کے ساتھ آپ کے کوڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بات کھول کر سمجھ آ جائے۔ جی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مجمع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے۔ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ صحیح، وہ فرماتے ہیں بخاری میں بھی ہے یہ حدیث، اور دیگر کتب میں بھی، ترمذی میں بھی ہے، احمد بن حنبل میں بھی ہے، ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا۔ صحیح، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت عطا فرما، یمن میں ہمیں برکت عطا فرما۔ بعض لوگوں نے عرض کی بعض لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، نجد کے بارے میں بھی دعا فرمائیں، ان میں بھی اس کے لیے بھی برکت کی دعا آپ نے کریں۔ دعا نہیں کی۔ قال اللہم، میرے آقا خاموش رہے، پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، دوسری دفعہ بھی وہی دعا فرما دی یمن اور شام کے لیے۔ صحیح، پھر عرض کی کسی نے یا رسول اللہ وفی نجدنا، نجد کے بارے میں بھی دعا کریں، تو میرے آقا نے فرمایا پھر خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تیسری دفعہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر یہی عرض کیا گیا، دعا فرمایا، تو فرمایا هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں زلزلہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فتنے ہوں گے، صحیح، اور جس طرح شیطان کے سینگ نکلیں گے، یعنی وہ اس طرح وہ جماعت وہاں سے خوارج کی